جی السلام علیکم ناظرین، سائٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں آپ کو ہوسٹ سید عون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ عمران خان کو 10 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا تو بشریٰ بی بی پہ 7 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ یہ سزا کیوں سنائی گئی؟ اصل وجہ کیا تھی؟ عمران خان کو اس سزا کے پیچھے کون ہے اور کیا یہ سزا اتنی بنتی تھی؟ اور کیا جو پاکستان تحریک انصاف بار بار ابھی تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا ہے کہ عمران خان کو پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دین اسلام کی تعلیم دینے پہ یہ سزا سنائی گئی، یہ کتنی حقیقت ہے اور اصل میں اس کا باعث کون بنا؟ ایک معاملہ، اور دوسرا معاملہ جو ہم آپ کے سامنے آگے جا کے لے آئیں گے، عمران خان کو چاکلیٹ دی، کس نے چاکلیٹ دی؟ اڈیالہ میں فیصلے سے پہلے چاکلیٹ دی، اور عمران خان نے کھانے سے کیوں انکار کیا، وہ کہانی۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ جب فیصلہ ہو رہا تھا، جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو عمران خان بھی مسکرا رہے تھے، اور جب بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی یعنی سنائی گئی تو بشریٰ بی بی بھی مسکرا رہی تھی۔ تو یہ پھر بیرسٹر گوہر سے جانتے ہیں کہ بشریٰ بی بی تو مکمل نقاب میں ہوتی ہے تو انہوں نے مسکراہٹ کیسے دیکھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں، آگے جا کے آپ کو بڑی اہم کچھ اس فیصلے کے حوالے سے ڈیٹیلز دینی ہے، اور کچھ صحافیوں نے 7 اور 14 سال کے ٹویٹ بھی کر دیے تھے، ان کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، اور ان کو یہ فیصلہ کہاں سے معلوم ہوا کہ بشریٰ بی بی کو 7 سال اور عمران خان کو 14 سال کی سزا ہوگی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی اس کیس کی جانب۔ یہ کیس 190 ملین پاؤنڈ، پاکستان کا 60 ارب روپیہ بنتا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ اگلی بات بتانے سے پہلے کہ عمران خان کو اصل میں سزا کس نے دلوائی، وہاں جانے سے پہلے تھوڑا سا کیس کا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ جان لیجئے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ سن رہے ہیں، اور جس میں عمران خان جن کو صادق امین سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا تھا، آج ان کو کرپشن کا مرتکب قرار دیا گیا، آج انہیں کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا گیا، آج انہیں خائن کہا گیا عدالت کی جانب سے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کو یوں ہوا کہ ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ کیوں کہا جاتا ہے، یہ 60 ارب سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA برطانیہ کی، اس نے ملک ریاض کیا یہ پیسہ ضبط کیا۔ ملک ریاض نے کہا میں کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ پیسہ آپ لے لیں، یعنی جب کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ لیگل مین سے ہے تو اس کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ تو ملک ریاض کا وہ پیسہ جو ہے وہ NCA یعنی برطانیہ نیشنل کرائم ایجنسی نے لے لیا۔ اب وہ کرائم ایجنسی نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ حکومت پاکستان یعنی ریاست پاکستان یعنی پاکستان کی عوام یعنی آپ کا اور میرا پیسہ ہے، یہ پیسہ لے لے۔ جب یہ NCA نے کہا تو پاکستان کو وہ پیسہ پہنچا، تو جو پراسیکیوشن نے کیس بنایا اس کے مطابق عمران خان نے ایک بند لفافے میں ایک سمری شہزاد اکبر صاحب نے بنا کے دی تھی، جو احتساب کے مشیر تھے، وہ جو تمام معاملات کو دیکھتے تھے، اس کی منظوری لی، اور اس منظوری کے تحت یہ 60 ارب روپیہ جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے 400 ارب سے زائد پیسے جمع کروانے تھے، اس معاملے میں جو بیریا ٹاؤن کراچی میں انہیں زمینیں ملی، اور وہ زمینیں جناب کم قیمت میں ملی، سپریم کورٹ میں کیس چلا، بابا رحمتے موجود تھے، 1000 ارب سے چلتا 450 ارب کے قریب جو معاملات طے ہوئے، تو ملک ریاض نے کہا یہ میں اکٹھے نہیں دے سکتا، تو میں اس میں قسطیں دوں گا۔ یہ ملک ریاض نے اپنے پاس سے دینے تھے، تو وہ 60 ارب جو ہے وہ اس قسط میں دے دیا گیا، یعنی وہ ملک ریاض کو ہی واپس کر دیا گیا، اور اس کے بدلے میں پراسیکیوشن یہ کہتا ہے کہ ملک ریاض نے یہ جو القادر ٹرسٹ جس کے بارے میں آج فیصلہ دیا گیا کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ بھی سرکار کو منتقل ہو جائے گی، یہ 600 کنال القادر ٹرسٹ کے ملک ریاض نے عمران خان کو دیے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی اس کے ٹرسٹی دو ہے، پہلے زلفی بخاری تھے، پھر زلفی بخاری کو نکال دیا گیا، تو ٹرسٹی کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں جو مالک کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ ملک ریاض نے ان کو دیا۔ اور پھر پراسیکیوشن نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی بات سامنے آئی، اور ہم بھی آپ کے سامنے حقائق لائے تھے کہ 240 کنال فرا گوگی کو زمین دی گئی۔ تو یہ وہ کیس تھا کہ
کنفلکٹ آف انٹرسٹ بنا. عمران خان نے وہ پیسے جو ریاست کے پیسے تھے وہ ادھر دے دیے, اور یہ عمران خان کو, یہ وہ ساری پوری کہانی تھی. میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب جو فیصلہ ہے, تقریباً 1 سال سے زیادہ یہ کیس چلا. جج ناصر جاوید رانا تھے احتساب عدالت کے, جو اڈیالہ جیل میں یہ احتساب عدالت کی سماعتیں جاری تھی. انہوں نے جو فیصلہ دیا, یہ تیسری بار ٹائم بدلا اور پھر آج انہوں نے فیصلہ سنایا. اس میں ان کا کہنا تھا, تحریری فیصلے میں 3 صفحات کا تحریری فیصلہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب پائے گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو نیب آرڈیننس کی شک 10(a) کے تحت 14 سال سزا سنائی گئی اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ, اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں 6 ماہ قید. بشرا بی بی کو بانی پی ٹی آئی کی معاونت, مدد اور غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی پر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کی سزا. جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں بشرا بی بی کو 3 ماہ مزید جیل کاٹنی ہوگی. بشرا بی بی کو بھی نیب آرڈیننس کی شک 10(a) کے تحت سزا سنائی گئی. اچھا, اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیا گیا کہ بشرا بی بی کو اپنی تحویل میں لائیے. میں آپ کو وہ فیصلہ سنا رہا ہوں جو فیصلہ آج تحریری شکل میں دیا گیا. اچھا, پھر کہتے ہیں وکلاء صفائی پراسیکیوشن کی گواہ اور شواہد کا دفاع نہ کر سکے. پراسیکیوشن کا کیس زیادہ تر دستاویزی ثبوت شواہد پر تھا. پراسیکیوشن نے کامیابی سے دونوں ملزمان کے خلاف اپنا کیس ثابت کیا. پراسیکیوشن نے مستند اور معتبر جو ہے وہ شواہد دیے. کیس کے تفتیشی افیسر پر طویل ترین جرا ہوئی وکلاء صفائی پراسیکیوشن کے کیس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے. کیس کے نتیجے پر پہنچنے کے بعد دوران ٹرائل بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی جانب سے دائر کردہ بریت کی درخواستیں بھی خارج کی جاتی ہے. یہ تھا موٹی موٹے نکتے میں نے آپ کو سنا دیا. اب سب سے اہم جو چیز میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے وکیلوں نے مروایا ہے. عمران خان کا کیس ان کے وکیلوں نے درست انداز میں نہیں لڑا ہے. عمران خان کا کیس بجائے یہ کہ حقائق پہ مبنی کچھ ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے, کوئی اس طرح کی بات کی جاتی, عمران خان کا کیس سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بنایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ 3 ارب تک کی تو بات ہو رہی ہے کہ 3 ارب روپیہ جو ہے لیگل ٹیم اس وقت تک لے چکی ہے عمران خان اور دیگر کیسز جتنے بھی تحریک انصاف کیا 2022 سے. اور اس میں عمران خان کے صرف کیسز کی بات کریں تو اس میں بھی لیگل ٹیم ایک بڑی رقم لیا ہے. تو پھر انہوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ اس انداز میں کیوں نہیں کیا؟ وہ باہر آ کے ایک ہی بات کرتے تھے, وہ کرتے تھے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جناب یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے. اور پھر اب بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی میرٹ پہ بات نہیں ہو رہی. اس کیس میں میرٹ پہ کوئی بات نہیں کر رہا. سپریم کورٹ کے اس کے احتساب عدالت کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں پھر, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو مذہبی ٹائج دیا جا رہا ہے, اسلامی ٹائج دیا جا رہا ہے کہ یہ جناب یہ تو وہاں پہ شریعت پڑھائی جانی تھی اور اس کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے اور پاکستان میں اب شریعت نہیں پڑھائی جا سکتی. اس حوالے سے جو وفاقی وزراء سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ چوری کریں, آپ ڈاکے ڈالیں اور اس کے پیسوں سے آپ مسجد بنائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو آپ نے وہ پیسے جو ملک ریاض کو واپس کیے اس کے بدلے میں جناب علی آپ نے یہ زمینیں لی تھی. تو سرکار اس حوالے سے یہ کہہ رہی ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ آیا, یہ کیس اتنا مضبوط تھا, یقینی طور پہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے دیگر کردار جو ہے عمران خان کی کیبنٹ کے لوگ اس میں گواہی دینے خلاف پہنچ گئے. شہزاد اکبر صاحب کدھر ہے؟ ویسے ملک ریاض صاحب کدھر ہے؟ میرے خیال میں ملک ریاض کو بھی اس میں جو ہے وہ لانا چاہیے اور شہزاد اکبر صاحب کو خود واپس آ جانا چاہیے. ویسے کل انہیں وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے چیلنج بھی کیا ہے کہ شہزاد اکبر, میں تمہیں کہتا تھا کہ تم نے بھاگ جانا ہے, ہم تو سامنا کر رہے تھے, آپ کو سامنا کرنا چاہیے. تو یہ کیس ہے جی. میرے خیال میں تو عمران خان کو اس کی لیگل ٹیم جو ہے اس نے بالکل اس کیس کا صحیح انداز میں دفاع نہیں کیا اور وہ اپنے ویلاگ, ٹویٹر, فیس بک, ادھر ادھر وہ جناب فائدہ اٹھاتے رہے. اور جناب کچھ لوگ ٹکٹ لیے, کسی نے نہیں لیے, کسی نے جناب ویسے بڑی فیم لی. تو عمران خان کا کیس صحیح انداز میں ریپریزنٹ نہیں کیا جا سکا, صحیح انداز میں, آلدو کے بڑے سینئر وکلاء دیکھ رہے تھے ان معاملات کو. لیکن میں بطور ایک مبصر کے ایک صحافی کے اگر دیکھوں تو عمران خان کے کیس کو صحیح طریقے سے لڑا نہیں گیا. اب آج عمران خان کو ایک چاکلیٹ پیش کی گئی اور یہ ہمارے یہاں محسن بلال دوست ہے
انہوں نے وہ آج اڈیالہ کے اندر موجود تھے جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا. انہوں نے بتایا کہ جناب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھے بشرا بی بی اور عمران خان, تو بشرا بی بی نے کوٹ سا پہنا ہوا تھا, یہ جس طرح ہوتا ہے نا صدیوں میں کوٹ, تو اس کوٹ سائڈ پہ پڑا تھا. اس کوٹ کی جیب سے انہوں نے ایک جو چاکلیٹ نکالی اور وہ چاکلیٹ انہوں نے عمران خان کو دی, اور عمران خان نے وہ چاکلیٹ کھانے سے انکار کر دیا اور بشرا بی بی کو واپس کر دیا, اور بشرا بی بی نے پھر وہ خود چاکلیٹ کھائی. تو اس حوالے سے جو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت کے میٹھے کے ذریعے, یا کوئی مطلب کہ میٹھا کیوں نہیں عمران خان نے کھایا یا بشرا بی بی نے چاکلیٹ کیوں دی, بہرحال عمران خان نے نہیں کھائی. اچھا, ایک اور معاملہ وہاں پہ پیش آیا. منسٹر گور نے ٹاک کی باہر آ کے, منسٹر گور کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں عمران خان مسکرا رہے تھے جب یہ فیصلہ سنایا گیا, اور بشرا بی بی کو جب 7 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تو بشرا بی بی بھی مسکرا رہی تھی. اب میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ عمران خان تو چلو منسٹر گور نے دیکھ لیا ہوگا, لیکن بشرا بی بی کو منسٹر گور نے کس طرح دیکھا وہ مسکرا رہی ہے. وہ تو اتنا نقاب ہوتا ہے, اب اتنا ان کا نقاب ہے, ان کی تو صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہے, تو منسٹر گور نے مسکراتے ہوئے ان کو کس طرح دیکھا, یہ ایک مطلب ایک سوالیہ نشان ہے. اور شاید وہ کیا کہتے ہیں, پردے کے پیچھے دیکھنے کی بھی صلاحیت کچھ لوگوں میں ہوتی ہے, پتہ نہیں منسٹر گور میں بھی وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسکرا رہی تھی, اور اب وہ مسکرا رہی تھی یا نہیں مسکرا رہی تھی یہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال انہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ بھی نتی کیا. ہمارے ایک اور جرنلسٹ دوست ہے حسن ایوب, انہوں نے کہا کہ وہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے چہرے پہ اتنی پریشانی میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنی پریشانی میں نے ان کے چہرے پہ اس وقت دیکھی جب وہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا. تو یہ جناب علی کچھ اس جانب کی صورتحال ہے جہاں پہ یہ فیصلہ سنایا گیا. اب جناب علی ایک اور معاملہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ صحافیوں نے پہلے ٹویٹ کر دیے, غریدہ فاروقی ہو گئی, اس کے ساتھ مہر بخاری ہو گئی, انہوں نے پہلے 7 اور 14 سال کا ٹویٹ کر دیا. اب یہ ایک مطلب دو اس میں چیزیں ہیں. ایک تو فیصلہ جج لکھتا ہے محفوظ فیصلہ تھا, اب تحریک انصاف والے کہتے ہیں یہ کیسا فیصلہ تھا جو سب لوگوں کو معلوم تھا. تو دوسری یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک آپ یہ کہ پرسیپشن ہوتی ہے یا ایک انالیسز ہوتا ہے, ایک تجزیہ ہوتا ہے. اب میرا بھی تجزیہ یہی تھا, میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ سزا ہوگی ہر صورت, اور یہ ممکنہ طور پہ عمران خان کے ڈبل سزا, عمران خان کو بشرا بی بی کے ڈبل ہوگی. کچھ لوگ 7-10 کہہ رہے تھے, میرا بھی یہ خیال تھا 7-14 ہی ہوگی. تو یہ کوئی اتنی اچنبھے والی بات نہیں ہے. بہرحال اب عدلیہ میں اثر و رسوخ اور طاقت کی غلام اور جناب بوگس فیصلے اور جمہوریت کی خلاف ورزی, قانون کی بالادستی کے خلاف عوامی اعتماد پر کھلا وار کیا گیا, توشہ خانہ القادر سائفر کیس ایک ایجنڈے کے تحت چلائی گئی. یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادی علامہ راجہ ناصر اور جو بھی اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے. اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے. بہرحال اگر مجموعی طور پہ اس تمام معاملے کو دیکھیں تو عمران خان کے دوست, عمران خان کا سوشل میڈیا, عمران خان کے وکلاء وہ صرف بیانیہ بنانے تک محدود رہے. ڈاکومنٹ کے ساتھ کیسز لڑے جاتے ہیں, ڈاکومنٹ کے ساتھ کیسز جیتے جاتے ہیں, ڈاکومنٹ عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اب تحریک انصاف کی جانب سے جائی صاحب نے واضح طور پہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا, اور کوئی بھی وہ جھٹلا نہ سکے پراسیکیوشن کو جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. تو میرے خیال میں اگر ون لائنر کہے کہ عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 10 اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ, یہ جو ہوا القادر ٹرسٹ کی زمین کو سرکار کے بحق دے دیا گیا, اس تمام کا ذمہ دار کون ہے مجھ سے پوچھیں گے تو میں بس یہی کہوں گا کہ ان کی لیگل ٹیم ہے جس نے بہتر انداز میں اس کیس کو پروسیڈ نہیں کیا. اگلی ویڈیو میں کچھ اور خبریں لے کے آئے گے. آپ تک کے لیے اور شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے